نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ کل بھی اسی کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ قرآن بڑی لمبی چوڑی باتیں رکھتا ہے اپنے سینے میں۔ کہا کہ الف لام میم، اس میں غور کرنا چاہیے۔ کیا؟ لأنه يفهم من هذا القول الا يكون لتلك الحروف معانی و اسرار، کہ اس لیے کہ اس بات سے سمجھا گیا ہے یہ کہ یہ حروف نہیں ہے معنی کے لیے اور اسرار کے لیے، بلکہ اس کے معنی و اسرار ہیں۔ جب کسی کی یوں نفی کی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ اس کے اسرار اور رموز نہیں ہیں یا بلا وجہ بے معنی لفظ استعمال کیا گیا، ایسا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ والنبی علیہ السلام اوتیا علم الاولین والآخرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین کا بھی علم دیا گیا اور آخرین کا بھی۔ پہلے لوگوں کے بارے میں جو آ چکے تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، اس علم سے آراستہ کیا گیا، اور جو بعد والے آئے ان کے بارے میں ان کا بھی علم دیا گیا۔ تو احتمال لگتا ہے اس بات کا، الف لام میم کا اور سارے حروف جو مقطعات کے ہیں، اسی سلسلے کی کوئی چیز ہو، اسی معمے کی کوئی چیز ہو جسے واضح کیا جا رہا ہو حروف کے ذریعہ، اور وہ ہے بین المحبین، دو محبوبوں کے درمیان کی بات۔ جب دو دوست کے درمیان کی بات ہوتی ہے اور کسی کو بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے تو ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دونوں ہی جانے اور تیسرا نہ جانے۔ اور دو محب کون ہیں؟ ایک اللہ اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یطلع علیہا غیرہما، کہ اس پر ان دونوں کے علاوہ آگاہ کوئی نہ ہو سوائے وہی دونوں آگاہ ہوں۔ وقد وعدها اللہ تعالی مع نبیہ علیہ السلام فی وقت لا یسعہ فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رکھا، نبی علیہ السلام کو رکھا اس چیز میں، خود ہی ارشاد فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت۔ یہاں تو عبارت دوسری ہے، میں وہ آقا کا فرمان بتا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے لیے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس میں نہ کسی فرشتے کے لیے گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی نبی و رسول کے لیے۔ تو یہ وہی وقت ہو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے پیغام، ایسا پیغام بھیجتا ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور پروردگار عالم جانتا ہے، تاکہ کلام کرے اسی کے ذریعہ، اس کے ساتھ اعلیٰ لسان جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر، اسرار کے ساتھ، بھید کے ساتھ اور حقیقتوں کے ساتھ۔ انتہا یہ ہے کہ اس پیغام کو لے کے جبریل امی آتے ہیں۔ اس میں ایک جواب اور دے دیا سیدھے سیدھے کہ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جبریل علیہ السلام آگے پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، سکھاتے نہیں تھے، قرآن لاتے تھے، کلام ربانی پہنچاتے تھے، یہ ذمہ داری جبریل امی کی تھی، نہ کہ پڑھانا اور مطلب سمجھانا۔ مطلب سمجھانا ہوتا تو سنیے کہ تاکہ کلام کرے پروردگار عالم اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے جبریل علیہ السلام کی زبان پر، یعنی جبریل علیہ السلام لے کے آتے، ان اسرار کو بیان کرتے، خود واقف نہ ہوتے، خود ہی کہتے ہیں لا یطلع علیہا جبرائیل، بیان کر رہے ہیں جبریل امی اور اس پر جبریل امی مطلع نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے۔
اور نہ اس کے غیر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص یا مجمع میں نازل ہوئی قرآن کی آیت یا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیت نازل ہوئی، حضور کی خصوصیت تھی، یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوتا تھا یا کوئی اور پیغام ہوتا تو ان کو طور پر جانا ہوتا تھا۔ نبیوں کے لیے کوئی مقام فکس تھا اور حضور کے لیے کوئی مقام، حجرہ عائشہ میں ہو تو وہاں وحی کا نزول ہو، اپنی اونٹنی پر ہوں، سوار ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں نزول ہو وحی ربانی کا۔ اتنا ہوتا تھا کہ اس کے وزن کو وہ برداشت کر لیتی تھی لیکن بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھاری بھرکم کلام کا نزول کرنے کے لیے اللہ خود اپنے محبوب میں اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ کچھ اوپر 40 جنتی مردوں کی طرح حضور کی طاقت نہیں۔ ولا غیر یدل علی ھذا ما رویا، جو روایت کیا گیا حدیثوں میں کہ بے شک جبریل علیہ السلام جب نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ تو یوں فرماتے، کاف، آج مثال کے طور پر فلما قال کاف، جب حضرت جبریل امین نے کہا کاف، فقال علمت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جان لیا۔ فقال ہا، جب حضرت جبریل نے کہا ہا، فقال علمت، تو میں نے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جان لیا۔ فقال یا، جب حضرت جبریل امین نے یا کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا علمت، تو میں نے جان لیا۔ فقال عین، جب عین کہا تو حضور نے ارشاد فرمایا علمت، تو میں نے جان لیا۔ فقال جبریل صاد، حضرت جبریل نے صاد کہا، فقال علمت، تو میں نے جان لیا۔ جب یہ سب پر جان لیا کہنے لگے تو جبریل امین لائے تو تھے کاف ہا یا عین صاد پڑھ رہے تھے اور حضور جان گیا کہتے رہے۔ فقال جبریل علیہ السلام کیف علمت ما لم اعلم، میں لایا، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ جان گیا کہہ رہے ہیں، کیسے جان لیا آپ نے جبکہ مجھے نہیں معلوم؟ یہ کہہ کے بتایا جبریل امین نے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ لاتا میں ہوں، سمجھ جاتے آپ ہیں۔ اور وہ چونکہ اشارے و کنایے کی بات تھی، بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر بھیڑ میں اس بات کا اشارہ کرنا ہوتا ہے تو جگہ کا نام لے لیں گے، فلاں جگہ کی بات، ہاں، کبھی ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں اور پوری گفتگو، مطلب جگہ کا ذکر کیا اور پوری بات یا پورا کھیل کود یاد آ گیا۔ تو یہ اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عالم تو کہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اے جبریل آپ لائے ضرور ہو کاف ہا یا عین صاد، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں بھی بتانا نہیں ہے، جان گیا کہنا تھا کہ یہ رمز ہے، بھید ہے، اس پر تم کو بھی آگاہ ہونا نہیں ہے، نہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام پیغام لانا تھا، لا دیے۔ کل بیان کر رہا تھا نا کہ الف لام میم سے کیا کیا مراد ہے، ایک اور سن لیجئے۔ فالمراد من الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ تو مراد بیان کیا ہے کہ ان اللہ اللطیف المجید۔ پہلے میں نے بتایا تھا الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی وضاحت دوسرے انداز سے کہ ان اللہ اللطیف المجید، بے شک میں اللہ لطیف مہربان اور مجید بزرگ ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام را میں بیان کیا ہے، وہاں بھی کہا ان اللہ ارا، بے شک اللہ میں دیکھتا ہوں، میں اللہ ہوں اور دیکھتا ہوں۔ وکاف ہا یا عین صاد ان اللہ الکریم الہادی العلیم الصادق، کہ میں اللہ کریم ہوں، ہدایت والا ہوں، علیم ہوں، جاننے والا ہوں اور صادق ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے قول کا مفہوم یہ ہے، قاف اشارۃ انہ القادر، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بے شک وہ قادر ہے۔ نون انہ النور الناصر، اور بے شک میں نور ہوں، مدد کرنے والا۔
اس کے معنی ہیں اور ہماری اس طرح کی زندگی میں واضح ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ایم فلاں بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ کٹ مار کے مختصر کر کے بولنا ایک مزاج ہے. قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے تو ایک مزاج اس نے دے دیا ہے کہ جب اللہ کو راز کی بات کرنی ہوتی ہے تو حروف ہجا الف لام میم کا استعمال فرماتا ہے تاکہ آپ نہ جانو اور جسے بتانا ہے وہ جان گیا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب لمبا نظر تو قرآن کی تعریف ہے، قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اسی سلسلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ہے. قالوا لما انزل اللہ تعالی علی موسیٰ التوراۃ، لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تو وہ ہے الف سورۃ، تو اس میں 1000 صورتیں تھیں. پہلی صورت دوسری تھی رحمان، اسی طرح سے ان کی تورات میں کتنی تھی؟ کل 1000 صورتیں. کلو صورت الف آیتن، اور ہر صورت 1000 آیت والی تھی. یہاں آگے پیچھے ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. اس میں وہاں برابر صورتوں میں آیت بھی اتنی ہوا کرتی تھی. قال موسیٰ علیہ السلام یا رب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نازل ہوئی یہ سب معلوم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے رب میرے، ومن یطیق قراءۃ ھذا الکتاب، کون طاقت رکھتا ہے اس کتاب کے پڑھنے کی اور اس کے یاد کرنے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات اتنا وزنی معلوم ہوا کہ انہوں نے اس وزن کا اپنے ماننے والوں پر اظہار فرمایا کہ جو ہمارے ماننے والے پیچھے چلنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرا کیسے اتنی بڑی کتاب پڑھ پاویں گے اور یاد کرنا چاہیں تو اسے کیسے یاد کریں گے. فقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، انی انزل کتابا اعظم من ھذا، میں ایک کتاب اتارنے والا ہوں جو اس سے بڑی ہوگی. قال علی من، یا رب کس پر تو اتارے گا پروردگار عالم؟ قال علی خاتم النبیین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبیوں کے ختم کرنے والے پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا. قال یا رب کیف تقرؤہ امتہ، اے میرے رب کیسے ان کی امت پڑھے گی اس کو، جو اس سے بڑی تورات سے بڑی نازل کرے گا، اتنی بھاری بھرکم کتاب، تو ان کی امت کیسے پڑھ پاوے گی. جبکہ وَلَهُمْ أَعْمَارٌ قَصِيرَةٌ، ان امت مصطفیٰ میں تو عمریں کم ہو جائیں گی. نہیں کہتے ہیں کوئی سال بجی جاتا ہے تو کہتے ہیں بہت لمبی عمر پائی، کہتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. کئی 100 سال جیتتے تھے پہلے لوگ. اس کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتاب بہت بڑی، عمریں بہت چھوٹی، تو یہ کیسے پڑھیں گے اس کو. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی ایسرہ علیہم حتی یقرؤہ صبیانہم، میں اتنی آسان اس کو کر دوں گا حضور کی امت پر کہ بڑوں کی بات نہیں، حتی یقرؤہ، یہاں تک کہ پڑھ لیں گے ان کو ان کے بچے، اس کو کتاب کو امت کے بچے پڑھ لیں گے. دیکھا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اگر کوشش کی گئی ہے، کبھی 12 سال کا بچہ، کبھی 9 سال کا بچہ، لاپرواہی والی بات نہیں کر رہا میں، ماں باپ اگر خیال کریں بچوں پر تو اتنی عمر میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، ایسا ہے نا. اور کبھی کبھی 13 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے. اتنی موٹی یہ برکت ہے قرآن کی، یاد رکھیے، سینوں میں اتر جاتا ہے. نہ یاد کرنے والا گرامر جانتا ہے کہ کہاں کون زبر ہونا چاہیے، پوچھئے اس سے یہاں زبر کیوں ہے، نہیں بتا سکتا.
کسی بچے سے نہیں معلوم، کسی حافظ کو پتہ چلے گا کہ اگر عربی گرامر نہیں پڑھا تو الحمدللہ رب العالمین میں الف لام یہاں کیوں ہے؟ حمدللہ رب العالمین کیوں نہیں؟ کیا بات پوری نہ ہوتی؟ الف لام بلا وجہ لگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ضرورت ہے تمام کے لیے۔ جو ذہن میں خاکہ ہے کسی چیز کا، ان تمام چیز کا پروردگار عالم رب ہے۔ تو الف لام داخل کرنا یہ گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں، حفظ کرنے والے نہیں جانتے۔ کچھ نہ جانتے ہوئے 30 پارے حفظ کر لیتا ہے، اور بچہ حتیٰ یقرؤہ صبیانہم، یہاں تک کہ پڑھ لیں گے اس بڑی کتاب کو ان کے بچے۔ قال یا رب وکیف تفعل، اے میرے رب وہ کیسے کر لیں گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ انی انزلت من السماء الی الارض 133 کتب، بے شک میں نے آسمان سے زمین کی طرف 103 کتابیں نازل کی، 50 علی شیس، 50 کتابیں حضرت شیس پر، 30 حضرت ادریس پر، وہ صحیفے ہیں، 20 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وذکرت الکائنات فی ہذہ الکتب، اور پوری کائنات کا علم، پوری کائنات کی چیزیں اسی کتابوں، انہی کتابوں میں بیان کر دی۔ فذکر جمیع معن فی ہذہ الکتب فی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تم چاہتے ہو سب کا ذکر سننا تو یاد کرو ساتھ ساتھ ان کتابوں میں محمد الرسول اللہ، ان کتابوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں۔ وَأَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي 144 سورتاً، ہم نے اکٹھا کر دیا ان پورے کو 114 صورتوں میں۔ اتنی کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا وَأَجْعَلُ هَذِهِ السُّورَ فِي 30 جُزْءً، اور کر دیا میں نے ان تمام صورتوں کو 30 پارے، 30 ٹکڑے اور 30 پارے کی شکل میں کر کے ہم نے اتار دیا اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کے بچوں کے دلوں میں۔ کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ عجیب سی خوبی اس کی ہے کہ اتنی بڑی حفاظت اس کی ہے کہ اگر خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کوئی بدبخت اس پر آمادہ ہو جائے کہ قرآن کو جلا جلا کے ختم کرنا چاہے، تب بھی قرآن مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ المٹ پروردگار کا کلام ہے، حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ حفظ کی ذمہ داری سونپتا ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ان ملکوں کو چھوڑو، یہاں یوں ہی ایک تخمینہ کتنے حافظ ہوں گے؟ ایک ایسا ہی آئیڈیا 100 ہوں گے نا، 100 بھی نہیں ہے، زیادہ نا، ہم 100 کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے تو بہت کم سے کم میں کہا نا، تو یہ ایک نہیں ہے، 100 کے دل میں ہے نا، اور زبر زیر کے ساتھ ہے۔ پوچھو رکو بتاتا ہے حافظ، کس بارے میں بتاتا ہے۔ اب تو کچھ اور ترقی کر گئے ہیں لوگ، آیت نمبر اتنا بولنا شروع کر دیا، 111 180، یعنی آیت نمبر بھی بیان کرنا شروع کر دیا۔ جتنا اس کو دباؤ گے، اسلام کی خوبی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اسے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ صرف اس مذہب میں ہے، یہ مذہب عجیب سا مذہب ہے، اسی لیے باقی ہے، ورنہ ہماری روش اس کو بچا نہ پاتی۔ یہ دین الہی ہے، ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کچھ کے باوجود مسجدیں بھرتی ہیں۔ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جائیے ہر مسجدیں بھری ملیں گی۔ تو یہ اس دین کو بچانے والا
پروردگار عالم ہے وہی اس کی بھی حفاظت فرمانے والا ہے قرآن کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک کہاں تک بیان کیا تھا میں نے؟ بات یہیں تک. ایک چیز کل ہمارے کان تک ہلکے انداز سے آئی تھی، آج وہ ہے نہیں شاید. اچھا آپ بیٹھے ماشاء اللہ. یاد رکھیے بڑی اچھی بات کل والی مجھے یاد آئی تو میں نے ڈھونڈا تو قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مل گیا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم پر جو فرائض عائد ہوں ہم اس کی تکمیل کریں، کما حقہ ادا کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کوتاہی کی شکل میں سنیے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وسوسۃ الشیطان. سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کے وسوسے کے بارے میں. وسوسہ جانتے ہیں نا؟ جی میں ڈال دینا. یہ وسوسہ فی صدور الناس، ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ الناس میں ہے. یہ وسوسہ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. کبھی نماز میں بہکاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی رکعت آپ پڑھ رہے ہو، کبھی باہر کر دیتا ہے نیت باندھ کے کھڑے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں آپ اور آپ سے مطالبہ خشوع و خضوع کا ہے، نہیں کر پاتے آپ. تو اس کے بارے میں پوچھا کہ وسوسہ ڈالتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فقال علیہ السلام السارق لا يدخل بیتا لیس فیہ شیء فذلک من محض الایمان. چور اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا جس میں کچھ نہ ہو. ہے تو بالکل سیدھی بات، صاف صاف بات ہے. کھنگال کے رکھ دیجئے اس مکان کو تو چاہے دروازہ کھلا بھی ہو تو نہیں جھانکے گا، جب اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس میں ملے گا کچھ نہیں. تو اس گھر میں چور داخل نہیں ہوتا جس گھر میں کچھ نہ ہو. یہاں وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ کہتے ہیں فذالک من محض الایمان، ایمان کی وجہ سے. کچھ نہ ہو، ایمان بہت بھاری بھرکم چیز ہے نا. ایمان ایسی چیز ہے ہمارے ساتھ کہ اگر بدعمالی کی بنا پر، کمزوریوں کے بنا پر ہم نے لاپرواہیاں برتی ہیں، ہم پر نماز فرض نہیں پڑھا، روزہ رکھنا فرض تھا نہیں رکھا، حج فرض تھا چھوڑ دیا، یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس کے باوجود میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ایمان بچائے رکھا ہے آپ نے تو یہ ایمان آپ کے ساتھ جہنم میں بھی جائے گا. اس کی سزا بھگتنے کے لیے جب آپ جائیں گے اپنے نہ کیے کی جو آپ کے ذمہ تھا، نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا، زکوٰۃ حج کرنا تھا نہیں کیا، یہ افعال آپ سے نہیں ہو پائے، صرف ایمان کو بچائے رکھا. یاد رکھیے بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ڈھنگ سے لوگ ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. بس اس طرف لے جانا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان اگر بچ گیا اس فتنے کے دور میں، اور زیادہ ایمان بچا کے آپ چلے گئے تو ایمان آپ کے ساتھ ساتھ قبر میں جائے گا اور اس وقت تک رہے گا جب آپ سزا بھگتتے رہیں قبر والی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا سزا بھگت لینے کے بعد نکلنے لگیں گے تو ساتھ جائے گا. ایمان ایسی چیز ہے، اسی لیے اولیت ایمان کو ہے. سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان اگر ہے تو سارے اعمال کارآمد ہیں، ایمان نہیں تو محض اٹھک بیٹھک ہے. وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الفرق بین صلاتنا و صلاۃ اہل الکتاب وسوسۃ الشیطان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نماز اور اہل کتاب کے نماز کے درمیان فرق شیطان کا وسوسہ ہے. ہماری نمازوں میں شیطان، نماز پڑھنے والوں کو بھی شیطان وسوسہ میں ڈالتا ہے. ایک بڑی لمبی چوڑی حدیث مبارکہ ہے، اس کی پوری تفصیل میں نہ جاؤں گا. اتنا بتاؤں کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ تو میری امتیوں کو نماز میں بہکاتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب
آپ کا امتی اذان سن کے مسجد کی طرف جانے لگتا ہے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، پورا بدن میرا جلنے لگتا ہے، مارے جنون کی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہیں، جلدی مت کرو، ارے بھائی خیریت ہے نا، ابھی کیا ہے، اذان نہ ہوئی ہے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ اس طرح سے ورغلا کے روک دیتا ہے، 15 منٹ سے زیادہ 20 منٹ بدکچن میں کسی کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور جب آپ پلٹتے ہیں تو جماعت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جماعت چھوڑانا، نماز میں نہ جانے دینا، یہ بیان کر رہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ اتنی کوششیں کرتا ہوں۔ باقی بہت لمبی چوڑی حدیث ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز کے درمیان شیطان کا وسوسہ ہے، ہماری نمازوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ بھی یاد رکھ لیے کہ بہت جب الٹا پلٹا ذہن میں بہکاوے تو ہلکے سے دل کی جانب ہلکے سے یعنی تھتکاریے اس طرح کہ تھک نہ نکلے، اور تھک ایسی کیفیت ہو، یہ کر سکتے ہیں، اتنی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے اس کو بھگانے کے لیے۔ لِأَنَّهُ کیوں اہل کتاب کی نماز میں نہیں کرتا، یا جو لوگ کرتے ہیں لِأَنَّهُ فَرَغَ مِنْ عَمَلِ الْكُفَّارِ، اس لیے کہ کافروں کے عمل سے تو فارغ ہے۔ بھائی کتاب اہل کتاب بھی تو کتابوں میں تبدیلی کرنے کے بعد ادھر کا ادھر کر ڈالا نہیں ہے۔ اور لِأَنَّهُ وَاقَفُوهُ، اور بے شک وہ لوگ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں آئے گا، اب ضرورت کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا نا کہ شیطان مطمئن نظر آ رہا تھا، کسی نے پوچھا ارے بھائی اب اتنی بھاگ دوڑ نہیں ہو رہی، کہا کوئی کام انسانوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو ہماری محنت کم ہو گئی ہے، قبرستان سے روکتے ہیں، بزرگوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں، تو یہ کام تو اس کا تھا نا، انسانوں نے لے لیا ہے۔ والمومنون یخالفونہ، اور مومن لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ویحاربونہ، اور اس سے جنگ کرتے ہیں، والمحاربۃ تکون مع المخالفت، جنگ مخالفت ہی کے ساتھ ہوتی ہے، منافق سے دوست سے تو جنگ نہیں ہوتی۔ تو جنگ کرنے آتا ان سے جو مومن لوگ ہیں۔ تو جہاں ابھی الذین یؤمنون بالغیب کے بعد ویقیمون الصلاۃ ہے کہ متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ قرآن ہادی للمتقین ہے، اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی غیب کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس بالغیب بما غاب عنہم من البعث والجنت والنار، وہ چیز جن سے غائب ہے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور یہ خاموشی سے کہاں ہے نہیں پوچھتے، اب تک کیا بن گئی ہے یہ نہیں پوچھتے، صرف اسی کو مان کے چپ چاپ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ تعریف ہے متقین کی۔ اور دوسری تعریف کیا ہے؟ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کا مطلب ہے، بیان کر رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اے یاتون بہا بحقوقہا، لاتے ہیں اس کو اس کے حقوق کے ساتھ۔ نماز کے حقوق ہیں، پہلی بات کہ جسم کا 100% پاک ہونا، 100% پورے جسم کا پاک ہونا لازمی و ضروری ہے۔ کپڑا ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جسم ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ پاک ہے تو کہا جا کے اسی نماز شروع کر دیں گے؟ نہیں، اب اس کے لیے اگر جسم بھی پاک ہے اور کپڑا بھی پاک ہے تو ایک پاکی اور چاہیے، جس کو حد سے اصغر کہتے ہیں، وضو کے ٹوٹ جانے کو۔ نیا وضو کرنا ہوگا، وضو کرنے میں وضو کا طریقہ جاننا ہوگا۔ کچھ لوگ وضو کا طریقہ بھی نہیں جانتے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وضو کا طریقہ نہیں جانتے۔ میں نے کچھ لوگوں کو مسح کرتے ہوئے ہاتھ دھونے میں جلدی کرتے ہیں، یاد رکھیے 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ دھونا لازمی اور ضروری اس لیے ہے کہ یہ تو آلہ وضو ہے، فرض نہیں ہے، یاد رکھیے سنت ہے۔
سنت ہے کہ یہ کیوں اس لیے ہے کہ اسی سے پانی کا استعمال آپ کریں گے، یہ گندا ہوگا تو گندگی پھیلائے گا، نہ کہ پاکیزگی لائے گا۔ اس لیے مصلحت دیکھیے، بڑے غور سے سنیے ہماری باتیں۔ اتنے کو 3 مرتبہ دھونا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اضافی ہے، ورنہ کیونیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ لیکن چونکہ اس سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کے لیے اس کا پاک ہونا پہلے ضروری ہے۔ جب یہ پاک ہو، صاف ہوگا، تو پاکی و صفائی اس سے ہوگی۔ اور مصلحت دیکھیے، پانی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پانی کا رنگ صحیح ہونا چاہیے، پانی کا مزہ صحیح ہونا چاہیے، پانی کی بو صحیح ہونی چاہیے۔ پانی میں بدبو ہے تو وضو نہیں ہوگا اس پانی سے، پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے تو وضو نہیں ہوگا اس سے، پانی کا مزہ بدلا ہوا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو رنگ، بو، مزہ، یہ تینوں جاننے کے لیے پہلا کام ہاتھ کرتا ہے۔ یہ سنت ہے۔ کیا پانی آپ ہاتھ پر رکھتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں نا؟ جب ہاتھ پر رکھیں گے تو کچھ نہیں بتائے گا تو رنگ تو بتا دے گا نا کہ پانی والا رنگ نہیں ہے اس میں، اور پانی والا رنگ بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری سنت دیکھیے، کلی کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی بھی فرض کا کام شروع نہیں ہوا ہے، کلی کروائی۔ کلی کرنے میں پانی منہ میں گیا، اگر بدمزہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا۔ تو مزہ کے جاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مال غرغرہ کلی کا حکم دیا ہے، رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں چونکہ خدشہ ہے کہ آپ غرغرہ کریں گے پانی نیچے اتر جائے گا، تو آپ کا دخل ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا۔ بے دخل کے پانی چلا گیا تب تو نہیں، لیکن بے دخل کا مطلب یہ کہ جب غرغرہ منع کیا تو آپ غرغرہ کریں گے کیوں؟ تو 3 مرتبہ مال غرغرہ کلی کرنا، اور 3 مرتبہ میں مزہ واضح ہو گیا نا۔ پھر کیا؟ ناک میں پانی ڈالنا، سونگھنے سے بو کا پتہ چل گیا۔ 3 سنت اتنی لازمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی کی شناخت کے لیے سنت میں داخل کر دیا ہے، ورنہ یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے چہرہ، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، بال اگنے کی پیشانی تک، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھونا، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ چونکہ 1 مرتبہ میں ہوتا نہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیس کا حکم دیا، 3 مرتبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 میں وہ بات باقی نہیں رہ جاتی اگر ڈھنگ سے، اور چپڑنے کا مزاج ہو تو 3 میں بھی رہ جاتی ہے نا۔ کچھ لوگ نہیں پانی پھینکتے ہیں، چہرے پانی پھینکنا نہیں ہے، چہرے کو دھلنا ہے، چہرے پر پانی ہر جگہ بہہ جائے، اس کا نام دھلنا ہے۔ چہرہ دھل گیا، پھر کیونیوں سمیت ہاتھ کو دھلنا ہے 3 مرتبہ۔ یہ چونکہ پاک ہے، یہ کر رہا پاکی۔ اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ میں مسح تو نہیں کرواؤں گا، بتاؤں گا۔ ایک بہت ٹیڑھا، وضو میں سب سے ٹیڑھا مسح ہے۔ اب آپ درست کر لیجئے گا، میں اپنی ٹاپک اتار کے بتاؤں گا کہ مسح کرنا چاہیے کس طرح۔ کچھ لوگ عجیب سا مسح کرتے ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عجیب سا والا۔ لیکن یہ آپ کا 2 ہاتھ ہے، 2 ہاتھ کی انگلیوں کو یوں 3 کو ایک دوسرے کے سرے سے ملائیے، سر پہ رکھیے، پیشانی پر، یہاں سے لے جائیے پیچھے تک۔ دیکھیے کہاں سٹتا ہے ہمارا ہاتھ، کتنا، اسے دیکھیے گا۔ یہ پیچھے گیا تو یہ 6 انگلیوں کا پیٹ لگ گیا نا۔ اب اس کے بعد وہاں سے پلٹائیے تو یہ حصہ لگائیے، اس کو کنارے رکھیے، اتنا حصہ یہ، اتنا حصہ یہ، یعنی ہاتھ کا پیٹ، پتن ید یوں لائیے۔ تو ابھی ادھر سے لے گئے تھے، جتنا بچا تھا وہ اس سے پورا ہو گیا۔ یہ ہوا۔ اب بچی 2 انگلیاں، انگلی کان میں یوں ڈالیے، جتنے دائرے ہیں ان میں گھمائیے، دونوں طرف سے دیکھیے کیسے میں گھما رہا ہوں، ایسے گھمائیے، یہاں تک لائیے۔ 2 انگلیوں کا کام پورا ہو گیا۔ بچے 2 اونٹ ہے۔ اس کو اس لیے بیان کرنا، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ایسے گھمانے کی ضرورت ہے۔
یہ لگائیے اور یہ لگائیے، ایسے لائیے، ایسے کر دیجیے۔ کان کے پیچھے کا حصہ کہ مسا ہو گیا۔ اب کون سی جگہ بچی؟ ہاتھ کی پیٹھ والی حصہ، ہتھیلی تو پوری ہو گئی، انگلیاں پوری ہو گئی، یہ حصہ بچا پورا کا پورا۔ اس کو پہلے یوں دائنے سے دائنا پھر بایاں، ایسے کر کے مسا کرنا چاہیے۔ اگر یاد ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر چھوٹتا ہو تو درست کر لینا چاہیے۔ اسی کہ جب وضو نہیں ہوگا تو مت پڑھیے بیٹھ کے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ بے شک نماز بری باتوں اور بدگوئیوں سے روکتی ہے۔ نہیں روکتی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی گڑبڑ ہے، چاہے جسم پاک نہیں ہو پاتا، صحیح پاکی نہیں حاصل کر پاتے، اور اگر مثلاً جسم پاک ہے تو کپڑے کا لحاظ نہیں کر پاتے، اگر دونوں پاک ہے تو آپ صحیح وضو نہیں کر پاتے۔ جب صحیح وضو نہیں کریں گے تو نماز میں وہ برکت نہیں آئے گی۔ نماز کی برکت کے لیے صحیح وضو کیجئے۔ اسی لیے اگر انگلیاں سٹی ہوں تو یوں کرنے کا حکم ہے، مسا کے بعد یوں کر لیجئے تاکہ اگر آپ کے انگلیوں میں کوئی جگہ باقی ہو تو پوری ہو جائے۔ اور پیر دھوتے وقت ٹخنوں سمیت پیر دھوئیے، وہ جو گٹھیاں ہیں نکلی ہوئی اس کے اوپر تک دھوئیے، اور انگلیوں کو یوں کر لیجئے تاکہ یہ انگلیاں عام طریقے سے پیر کی سٹی ہوتی ہیں، کھلی بہت کم ہوتی ہیں، تو اس طرح کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ اب جب وضو ہے پورا تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھی ایسی جیسا کہ حضور فرماتے ہیں وہ صحابیوں نماز پڑھو ایسی جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ وہ نماز نہیں ایسے پڑھوائیے سورہ فاتحہ تو ٹائم لگے گا، اور نیت باندھی اور ٹپ سے رکوع میں چلے گئے۔ کتنی جلدی میں میرے بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لی آپ نے، اور اس کے بعد کتنی چھوٹی سورہ مبارکہ پڑھی کہ منٹ بھی نہیں لگا چلے گئے رکوع میں۔ اور رکوع میں گئے تسبیح پڑھنی ہے، یاد رکھیے تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سبحان ربی نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم کہنا ہے، لیکن اسی انداز سے کہنا ہے، عظیم نہ ہو، زیر ظاہر نہ ہو۔ پھر کھڑے ہوئے سیدھے، ایسا نہیں کہ آدھے دور میں سمع اللہ لمن حمدہ بھی اور ربنا ولک الحمد کرتے چلے گئے سجدے میں۔ اس نماز کو میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس نماز کو حضور نے ٹوکا ہے صحابی رسول کو۔ ایک صحابی رسول بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور سلام کیا، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام قم فصلی فانک لم تصلی، تجھ پر بھی سلامتی ہو لیکن جا کھڑا ہو، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ گئے، حضور کا فرمان تھا، پوچھا نہیں کیوں، جا کے پھر جیسے پڑھ کے آئے تھے ویسے پھر پڑھ کے آئے۔ پھر حضور نے کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور کہا قم فصلی فانک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر چپ چاپ سے چلے گئے، پڑھ لیا۔ تم تو ہوتے تو اکڑ جاتے، ابھی پڑھ کے آیا ہوں، ہاں، لیکن وہ گئے، بڑے کا ادب احترام نبی کا سمجھ رہے تھے۔ پھر گئے تیسری مرتبہ، پھر ویسے ہی پڑھ کے آئے جیسا 2 مرتبہ پڑھا تھا۔ پھر حضور نے پلٹانا چاہا تو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز یوں پڑھو کہ کھڑے ہو سیدھے، نیت باندھو، پھر ثنا تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ کوئی صورت پڑھ کے پورا رکوع کرو، رکوع میں جاؤ، جسم پیٹھ یوں ہو جائے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع پورا کر کے تب تسبیح 3 پڑھو، کم سے کم 3۔ پھر سیدھے ہو، سمع اللہ لمن حمدہ کہا کہ سیدھے کھڑے ہو، جس حالت میں پہلے نیت باندھ کے کھڑے تھے ویسے سیدھے کھڑے ہو۔ پھر اللہ اکبر کہا کہ رکوع سجدے میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، جو جسم کا حصہ لگنا چاہیے، معلوم ہے کہ لگنا چاہیے، پیر کی 10 انگلیاں، ہاتھ کی 10 انگلیاں، گھٹنا دونوں، تو دونوں ہاتھ گھٹنا دونوں پیر 6 ہو گیا، اور ایک ساتھ ملا کے 7 یا 8 کہہ لو،
ناک اور پیشانی، اکتفا علی الواحد، کبھی کبھی ضرورتاً ایک پر کر کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ گھٹنا اٹھا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، ہاتھ دونوں اٹھے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی، پیر دونوں اٹھا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کو قبلہ رخ کرنا چاہیے، دونوں ہاتھ سجدے میں، ان دونوں ہاتھوں کے بیچ میں چہرہ ہونا چاہیے۔ کل سکڑا سجدہ کرتے ہیں، اس سے سجدہ نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ کے بیچ میں یہ چہرہ ہونا چاہیے، بلکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت دونوں کانوں کی لویں ان دونوں انگوٹھوں کے سائڈ پہ آ جائیں گی، جو بیچ میں سر رکھیں گے تو، اور پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگنا چاہیے، گھٹنا دونوں زمین پر رکھنا چاہیے، اور پیر انگوٹھے کا یوں لگنا فرض ہے، اس کو بھی قبلہ رخ کرنا ہے۔ نہیں ہوتا ہے کوشش کیجیے، ورنہ نہیں کوشش کی تو بڑھاپے میں نہیں لگے گا، پھر اکڑ ہی رہ جائے گا۔ وہ ابھی نرم ہے، ہڈیاں بھی نرم ہیں تو لگے گا۔ تو کم از کم فرض ہے دونوں انگوٹھوں کا قبلہ رخ ہونا، لیکن واجب چھوٹ رہا ہے۔ تو دو پیر کی انگلیاں ہیں، 3 کا قبلہ رخ ہونا واجب ہے، کہ اگر یہ 2 نہیں لگ رہی ہیں پیر کی تو واجب کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس لیے واجب بھی جان بوجھ کے چھوڑنا جرم ہے۔ یہ تینوں اگر لگا لیا آپ نے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ان 2 کا لگانا مستحب ہے پیر کی۔ تو 5 انگلیاں کوشش کرو قبلہ رخ ہوں، تو 5 ہوں گی تو فرض کی بھی تکمیل ہو جائے گی، واجب کی بھی تکمیل ہو جائے گی، اور مستحب کی بھی۔ ایک ہی پیر میں 3 حکم ہے، اور تینوں حکم کی تکمیل پر اچھائی ہے، لیکن کسی وجہ سے کبھی کبھی 5ویں چھوٹی ہوتی ہے، نہیں مڑ پاتی، چھوڑ دیے، لیکن 3 کو تو ہر حال میں کوشش کیجئے کہ وہ مڑے، نہیں مڑے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ لوگ یوں کھڑا کر کے رہتے ہیں، معلوم ہو کہ 80 سال کے ہو چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ نماز ہم کو برائیوں سے کیوں نہیں روکتی ہے، ہم برائی پر برائی کیے جا رہے ہیں، نماز روک نہیں رہی ہے۔ تو یاد رکھیے نقص کہیں ضرور ہے، ورنہ اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں بدگوئیوں سے، برے کاموں سے اور خراب عادتوں سے روکتی ہے۔ وَعَلَىٰ ذِكْرُ اللّہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ یقیمون الصلاۃ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ کل انشاءاللہ مما رزقناہم ينفقون کی وضاحت کروں گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایمان کی سلامتی عنایت فرمائے، مومن بنا کے زندہ رکھے اور مومن ہی بنا کے اٹھائے۔ پروردگار عالم جو اعمال ہمارے ذمے تو نے کیے ہیں، فرض کیے ہیں، اس کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، مسلمان بنا کے زندہ رکھ، مسلمان ہی بنا کے اٹھا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔